یہ کیا حال بنا رکھا ہے ولی اصغر اس کا واحد دوست تھا، اس بھری دنیا میں اس کا واحد رشتہ جس نے اسے اس کی خامیوں، اس کی بدنامیوں، اس کی ذلت کے ساتھ قبول کیا تھا۔ ابھی وہ بکھری حالت میں اس کے پاس آیا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے آستینیں چڑھا کر صوفے پہ دھنستے ہوئے کہا تو اصغر سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ اس کی زندگی سے بخوبی واقف تھا۔ کسی سے لڑ کر آئے ہو کیا؟ زبردست۔ بس ایک بات بتاؤ، زندہ تو بچ گیا نا وہ؟ مرا ہی تو نہیں نا وہ؟ اصغر نے اس کے جواب پہ محتاط سا کہا دیکھا اور پھر سنبھل کر ہاتھ آگے بڑھایا، پھر اس کی ناک پر آئی خراش کو چھوا تو ولی بے ساختہ پیچھے ہوا۔ ناگواری سے اصغر کو دیکھا۔ اصغر نے اس کی ناگواری سے دیکھنے پر دانت نکالے تھے۔ معلوم ہے کہ تم جوان و مضبوط ہو، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم جس سے بھی چاہو گے مارو گے۔ اس دنیا میں قانون و پیسے کی راجدھانی ہے۔ مارنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ آگے والا تم سے ان دونوں چیزوں میں بڑا تو نہیں ہے، اور اگر وہ بڑا ہے تو۔ ولی نے اسے ماتھے پر بل ڈال کر دیکھا تو اس کی پھسلتی زبان سنبھلی۔ تو بھی سالے کو اتنا ہی مارنا چاہیے۔ تھوک کر نکل کر بات مکمل کی تو ولی نے آنکھیں موند کر سر صوفے کی پشت سے ٹکایا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا۔ ڈور نوب لگنے کی وجہ سے اس کا پورا ہاتھ درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا اور پھٹے ہونٹ سے خون نکل کر وہیں جم گیا تھا۔ جس نے بھی مارا بچ کر تو وہ بھی نہیں گیا ہوگا یقیناً۔ اصغر نے اٹھ کر سامنے رکھی لمبی سی درازوں والی ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا، پھر اس کے برابر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیا اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ خود صاف کرو اپنے زخم۔ ماں نہیں ہوں میں تمہاری؟ بکو مت۔ وہ بامشکل سیدھا ہو کر بیٹھا، پھر آستینیں اوپر کر کے کونی پر لگا زخم دیکھنے لگا۔ خون اس کے ہاتھ پہ جم گیا تھا۔ اس نے ہاتھ چلایا تو بدن میں درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی تھی۔ مطلب کوئی بھی کام سیدھا مت کرنا تم، ہر وقت انڈرٹیکر کی طرح بس آنکھیں چڑھائے رکھنا اور لوگوں کو مارنا پیٹنا۔ ویل ڈن۔ کسی کام کا نہیں تو اس پری کا خیال کر لو۔ تم جیسے جن کے ساتھ اس کا گزارا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اوپن کچن میں کھڑا وہ چائے کا پانی رکھتا ہوا مسلسل اسے جلی کٹی سنا رہا تھا، مگر ماتھے پر آئے زخم کو ہاتھ سے چھوتا ولی عمل کے ذکر پر بے اختیار رکا تھا۔ اس کی گردن میں گلٹی برقع مدوم ہوئی۔ اس کی زندگی کی واحد آسانی اور کسی اور کے باغ کا پھول بننے جا رہی تھی۔ اس کے پاس جینے کا جواز پہلے بھی نہیں تھا، مگر اب اسے موت سے زیادہ سہل لگنے لگی تھی۔ پہلی بار اس کا دل دکھنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ جسمانی زخموں سے کہیں زیادہ تکلیف تو وہ زخم دیا کرتے تھے جو نظر نہیں آتے۔ او ہیلو، زخم صاف کرو اپنے، اکھا غنڈے لگ رہے، اور ایک بات تو بتاؤ، کب جانا ہے رشتہ لے کر تمہارا عمل کے لیے؟ جلدی بتا دینا، مجھے تیاری بھی کرنی ہے۔ اس نے چائے اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھتے کہا تو ولی دانت پر دانت جماتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کبھی بھی نہیں آئی، کبھی بھی نہیں، کیونکہ اب وہ میری کبھی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ اب کے اصغر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ قمیص کا گریبان ذرا سرکائے گردن پہ آئے زخم کے جمے خون کو صاف کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی تیرنے لگی۔ یہ لفظ کہنا بھی تکلیف دیتا کہ وہ اس کی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اصغر نے اس کی خاموشی میں چھپے بہت سے مفاہیم سمجھ کر گہرا سانس لیا اور اداسی سے اپنے دوست کو دیکھا گیا جو آنسو چھپانے کی کوشش میں اپنا سر پورا چکائے گردن کے زخم کو دیکھ رہا تھا۔ ولی ادھر آ، نثار نے تحکم سے اپنے پاس بلایا تھا۔ یہ ان وقتوں کی بات ہے جب ولی صرف 13 سال کا تھا۔ اس سے بڑا نثار، بختیار، نذیر، یہاں تک کہ گھر کے کچھ ملازم بھی اس کی تجلیس کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ ان سب سے سہما سہما ڈرا ڈرا رہتا تھا۔ کبھی وہ لوگ اس کے پیچھے حویلی کے کتوں کو لگاتے تھے اور وہ بھاگ پا کر اپنی جان بچاتا، کبھی کتے اس کو بری طرح زخمی کر دیا کرتے تھے اور کبھی محلے کے بچوں سے اس کو پٹوایا جاتا۔ اس کے اسکول، کالج، یہاں تک کہ یونیورسٹی میں بھی لوگوں کو اس کے ماضی سے آگاہ کرنے والی اس حویلی کی اولادیں تھیں جو اسے ہر گزرتے لمحے میں نفرت کیا کرتے تھے۔ اسے اس کی نفرت کی وجہ آج تک سمجھ نہیں آتی۔ لوگ اسے مکروہ گردان کر کے اسے فرار کیوں چاہتے تھے؟ اسے اس بات کی سمجھ اتنی چھوٹی عمر میں آ بھی کیسے سکتی تھی؟ مگر اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ جو بھی اس سے اس کے ماں باپ کا نام پوچھتا تو پوچھنے والے کے چہرے پر عجیب قسم کی کمینگی پھیلی ہوتی ہے۔ وہ جواب سے زیادہ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات سے حفظ اٹھایا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ اذیت اسے یہی ایک چیز دیتی تھی۔ نثار کے بلانے پر وہ سہما سا قریب آ کر کھڑا ہوا۔ بختیار، ہاشم، نفیس اور نذیر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر یکدم خاموش ہوئے۔ ارے ولی، ذرا اپنے باپ کا نام تو بتا۔ نثار نے صفاقی سے مسکرا کر اس کے چہرے پر سوال کا تماچا مارا تو وہ ضبط سے سرخ ہو گیا۔ وہ چاروں بھی متوجہ ہو کر اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہ، ہاشم نے حد کر دی تھی کمینگی کی۔ مجھے نہیں پتا، آپ لوگ مجھ سے ایسے سوال مت کیا کریں، میں بی جان کو بتاؤں گا۔ اس نے زور سے مٹھی بھیج کر سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔
زیادہ بک مت کر، سیدھی طرح سے بتا دے۔ اب کے بختیار نے کہا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ مجھ سے ایسی باتیں مت کریں آپ لوگ۔ اس کی نسواری آنکھیں اب کے بھیگنے لگی تھیں غصے سے، غم سے۔ وہ لوگ اس کی عزت کو تار تار کر رہے تھے، اسے بے لباس کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے۔ اس کا وجود بکھرنے لگا تھا، اس کا بچپن اذیت بننے لگا تھا، اس کی زندگی عذاب کا گڑھا بنتی جا رہی تھی۔ حرامزادہ نذیر احمد کے فنکار نے اسے پل بھر میں بھسم کر دیا تھا۔ حرام کی اولاد ہمارے گھر میں آ کر ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں ہی جواب دیتا ہے۔ بختیار نے اس کے معصوم رخسار پر رکھ کر سناٹے دار چانٹا مارا تو وہ دھول جا گرا۔ اس کے ہونٹ سے خون آنے لگا تھا، اس نے بے اختیار اپنے ہونٹ کو چھوا، رول دیا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے مٹی میں رول دیا تھا۔ بختیار اب اسے لاتوں سے مار رہا تھا۔ وہ اس کے باپ کی محبت میں حصے دار تھا، وہ اس کے حصے کی محبت ان سے لے رہا تھا۔ وہ اسے بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا، ہرگز نہیں۔ وہ ہذیانی انداز میں لاتے اس کے منہ پر مارا تھا اور ولی نیچے گرا بلبلا رہا تھا۔ اس کا لباس خاک آلود ہو گیا تھا، کچاتانی میں جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ کسی نے بی بی جان کو اطلاع دی تو وہ دوڑتی ہوئی حویلی کے پیچھے والے دالان میں آئیں۔ بختیار مستقل اس کے چہرے پہ لاتے مار رہا تھا۔ وہ چاروں بیٹھے دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور ولی وہ تڑپ رہا تھا، ماہی بے باپ کی طرح۔ ان کا کلیجہ منہ کو آیا۔ بختیار چھوڑ ولی کو، کم بخت، میں کہتی ہوں دفع ہو یہاں سے۔ وہ اندھا دھند دوڑتی ہوئی آئی اور بختیار کو پرے دھکیلا۔ ولی بے دم سا ہو کر گہرے سانس لے رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ کچھ خدا کا خوف کرو تم لوگ، بچے کو اذیت دیتے کون سی تسکین پہنچتی ہے تم سب کو۔ وہ اس کو ساتھ لگا ان کو کوس رہی تھی۔ بختیار نے پیشانی پر ابھرا پسینہ آستین سے رگڑا۔ اس واقعے کے بعد ولی کو شدید بخار نے آ گھیرا تھا، وہ مستقل بیمار رہنے لگا تھا۔ اس کا اندر کھوکھلا ہو گیا تھا، اس کا وجود، اس کی سوچ سب خالی ہو گیا تھا۔ اسے لوگوں سے ملنے کے خیال ہی سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے تو اس کے وجود میں سانپ لوٹنے لگتے، اس کی روح جھلس کر خاک ہو جایا کرتی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتا تو دل کرتا کہ آئینہ توڑ ڈالے، اپنا منہ نوچ لے۔ اس کی ذات پل پل مر رہی تھی، وہ پل بھر زہر دیا جا رہا تھا اور زہر کی کڑواہٹ اس کے خون تک کو زہریلا کر دیا تھا۔ ولی احمد جماعت نے اسے محبت سے پکارا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ مت کہیں مجھے ولی احمد، میں نہیں ہوں، میں آپ کے خاندان کا حصہ، ناجائز ہوں، میں گند کی پوٹلی ہوں۔ کیوں نئی زندگی دی آپ نے مجھے سردار بابا؟ اس کی ہچکی ابری تھی، آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونے لگا۔ کیوں کیا آپ نے میری ذات پر احسان؟ کیوں مجھے اپنی پاکیزہ زندگی میں جگہ دی سردار بابا؟ میں تو خاک تھا، خاک ہوں، آپ نے مجھے کیوں اس عذاب میں ڈال دیا؟ زمان نے تکلیف سے اس کی بکھرتی شخصیت کو دیکھا۔ کون بد نصیب تھے جنہوں نے اسے معاشرے کے ظالم بھیڑیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ بچے میری بات مت کہیں مجھے بچہ، نہیں ہوں میں بچہ۔ اس نے ان کی بات کاٹی تھی، اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، آواز تک لرزا رہی تھی اس کی۔ کیوں اٹھایا آپ نے مجھے مسجد کے دروازے سے؟ اٹھا لیا تو کسی جانور کے آگے ڈال دیتے، مجھے اتنی اذیت تو نہ ہوتی سردار بابا۔ وہ بے اختیار زمین پر بیٹھا تھا، اس کے قدموں سے جان ختم ہو رہی تھی۔ زمان نے آگے بڑھ کے اسے خود میں بیچا، اس کی روشن پیشانی پر بوسہ دیا۔ بس میرا بچہ، کیوں چھوڑ دیا مجھے میرے والدین نے سردار بابا؟ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ میں کتنا بد نصیب ہوں، بد نصیب تو نہیں، بد نصیب ہوں۔ بد نصیب وہ ہیں، مجھے مار دیں سردار بابا۔ اس پہ یکدم ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میرا گلا دبا کر مار دیں، یہ احسان میری ذات پہ کر دیں، میں آپ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ اس کی دہائی پر زمان کانپ کر رہ گئے تھے۔ نہ میرا بچہ، زندگی خدا کی نعمت ہے، اس نے مشکلیں رکھی ہیں تو آسانیاں بھی ساتھ رکھی ہیں، یہ مایوسی اچھی نہیں ہے۔ مگر اسے شدید کیفیت کے باعث بخار نے آ گھیرا تھا، اسے نشہ ور دوائیں دے کر سلایا اور زمان کمرے سے باہر نکل گئے۔ بختیار، نثار، ان کی چنگھاڑتی آواز نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جی آغا جان۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے لانچ میں آئے۔ اب وہ لمحے آگے بڑھے اور دونوں کو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ کسی انسان پہ ظلم کرتے شرم نہ آئی تم دونوں کو؟ کیا ہو تم دونوں؟ خود کیا ہو؟ کبھی اپنے پاس اس مکرہ وجود کو آئینے میں نظر بھر کر دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ وہ دھاڑے تھے۔ خدا کی مخلوق پر ظلم کر کے کون سی برتری حاصل کرنا چاہتے ہو تم؟ اس لیے افضل ہو کیونکہ اپنی ماں باپ کی آغوش میں رہے ہو بچپن سے، بس اس لیے تو اتنی اکڑ ہے؟ ارے ڈرو اس کے قہر سے، اس کے عذاب سے۔ وہ رب تمہیں ایسی جگہ پیدا کرتا ہے تو کیا کر لیتے تم لوگ؟ یہ گھمنڈ، یہ غرور، یہ خاک، یہ سب۔ کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا اس دنیا میں، اس کو کوستے ذرا سوچا ہوتا تو نوبت یہاں تک ہرگز نہ آتی۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، بی جانا ملازم بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہاں تو آپ نے کیوں اس کو اس گھر میں پالا ہوا ہے؟ حسن تایا اور حسین تایا نے تو ایسے کسی لے پالے کو گھر میں نہیں گھسایا، پھر آپ کو کیا پڑی زمانے بھر کا گند خود کے سر لینے کی؟ بختیار نے انتہائی بدتمیزی سے کہا تو زمان چند پل ضبط اسے دیکھتے رہے۔ جانتا ہوں میں کہ تمہارے منہ میں کس کی زبان بول رہی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو کبھی اس قسم کی غلاظت تمہارے منہ کے راستے سے باہر نہ نکلتی، لیکن بختیار صحیح کہہ رہا ہے آغا جان، اس کا ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ اس گھر میں کیوں رہ رہا ہے پھر؟ نثار بھائی کی دیکھا دیکھی شیر ہونے لگے، زمان کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔
جب خدا کسی چیز کی استاد دیتا ہے نا تو بروز اشر وہ اس استاد کی بابت استفسار کرنے کا حق بھی رکھتا ہے۔ میں خدا کے سامنے اپنے پرکھوں کے سامنے اس بڑے دن میں مجرموں کی طرح گردن جھکا کر نہیں جانا چاہتا، اور رہے تمہارے تایا جان تو وہ اپنے اعمال اپنے فیصلوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ وہ اس روز اللہ کو خود جواب دیں گے، میں ان کی جگہ جواب نہیں دوں گا۔ کوئی کسی کی جگہ جواب داری نہیں کر سکتا، یہ بندے اور رب کا معاملہ ہوتا ہے۔ میں نے اس کو اس کے گھر میں لا کر اس کی پرورش کر کے سچ کی ذمہ داریاں اٹھا کر اس کی ذات پر نہیں اپنی ذات پر احسان کیا ہے۔ نیکیاں انسان اپنے لیے کرتا ہے، کوئی دوسرا آ کر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ آپ کی نیکی آپ کو مبارک ہو آغا جان، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ اسے برداشت کروں۔ وہ مجھے بلکہ اس گاؤں کے ہر شخص کو گوار گزرتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کون سی نیکی کمانی ہے۔ بختیار نے اپنے باپ سے انتہائی بیزار ہو کر کہا تو زمان زہرا خند سا مسکرایا۔ اگر تم کسی کو اس کے گھر میں ہوتے کسی کام سے مسئلہ ہے تو وہ رہا دروازہ، انہوں نے داخلی دروازے کی جانب اشارہ کیا، وہ یہاں سے جا سکتا ہے، میرے گھر میں صرف وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ آئندہ مجھے حسن بھائی یا پھر بڑے بھاجی کی مثالوں سے قائل کرنے کی گستاخی کی تو پھر میں بھول جاؤں گا کہ میری بھی کوئی اولاد ہے۔ ان کے ٹھنڈے لہجے میں جو آگ بول رہی تھی وہ بختیار کو بخوبی محسوس ہوئی، اور اس کے دل میں ولی کے لیے لاوا پکنے لگا۔ اسے اتنی نفرت ہوئی جتنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوتی۔ اس کا باپ اسے گھر سے جانے کا کہہ رہا تھا اور وجہ صرف اور صرف ولی تھا۔ خون اس کی کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا تو وہ دندناتا ہوا لاؤنج سے اٹھ آیا۔ زمان نے اپنی اولاد کو افسوس سے جاتے دیکھا تھا۔ ناشتے کی طویل ٹیبل پر سارے گھر کے افراد برا جوان ناشتہ تناول کر رہے تھے۔ آج اتوار تھا، مگر بختیار اور نثار دونوں رات کو دیر سے گھر سے باہر آنے کے باعث اب تک سو رہے تھے، اس لیے ماحول کا تناؤ نہ ہونے کے برابر تھا۔ زمان احمد نے ناشتے سے ہاتھ روکا، ناشتہ کرتے ولی کے زخموں کو بغور دیکھا۔ بی جان بھی اس کے چہرے کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، مگر ولی بہت آرام دہ سا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر برسوں بعد زمان نے اطمینان کی لہر دیکھی تھی، شاید اس لیے کہ جس کو وہ مار کر آیا تھا اس نے بہت ظلم کیے تھے اس کی ذات پر، اور یہ سچ تھا۔ اس ہاتھا پائی کے بعد ولی کی جلتے وجود کو قرار آ گیا تھا۔ نور آباد والی زرعی زمین کا کیا بنا ولی؟ زمان نے قصداً اس کے زخموں کو نظر انداز کر کے کہا، مگر بیجا نے ان کے نظر انداز کرنے پر پہلو بدلا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں بات نور آباد والوں سے آج جاؤں گا ان کے بڑوں سے اس معاملے میں گفتگو کرنے، دیکھیے پھر کیا بنتا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر جواب دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سب نامحسوس طریقے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے سب کی نظروں کو یکسر نظر انداز کیا، مگر عمل کی فکر مند سی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس نے سر جھٹکا، جو بھی کرو سوچ سمجھ کے کرنا، نور آباد والے بہت خطرناک لوگ ہیں اور ابھی ان کے بڑے الیکشن بھی لڑنے والے ہیں۔ اس سارے عرصے میں کسی بھی قسم کے اسکینڈل کو آؤٹ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے وہ، تم دھیان رکھنا۔ جانتا ہوں آغا جان، اس مسئلے کو بات سے حل کر لیا جائے تو ہی بہتر ہے، خواہ بات بڑی تو قصہ عدالت تک جائے گا جو ان کی سیاسی ساکھ کے لیے بالکل مناسب نہیں۔ مگر ولی مجھے نہیں لگتا یہ مسئلہ عدالت کے بغیر حل ہوگا، وہ لوگ اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں۔ زمان کے چہرے پر سوچ کی لکیر ابھری تو اس نے انہیں سکون سے دیکھا۔ وہ جو بھی کریں گے دونوں جانب سے نقصان انہی کا ہے سردار بابا۔ اس نے نیپکن سے لب تھپتھپائے اور پلیٹ پرے کی۔ ابھی ان کے حلقے میں انتخابات کا وقت ہے، اور پھر دوسری طرف اس علاقے کے تھانے کا ایس پی میرا دوست ہے، کوئی بھی حرکت ان کو نقصان پہنچائے گی۔ جب ایک جانب سے ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے تو دوسری جانب سے ہاتھ آ جاتے ہیں، تو میں یقین ہے کہ وہ ایس پی تو ہے تمہارا۔ ان کے سوال پر اس کی سنجیدگی کچھ اور گہری ہو چلی تھی، جیسے وہ بہت کچھ سوچتا رہا ہو، جیسے اسے اندازہ ہو اس سارے معاملے کا۔ اس دور میں کون دوست ہوتا ہے آغا جان؟ اس نے نسواری آنکھوں سے آغا جان کو دیکھا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے۔ دیکھ تو ناسمجھی سے اسے بھی جان بھی رہی تھی، فکر مندی سے مستبرانہ انداز میں ناشتہ چھوڑے۔ جس طرح کا دوست وہ میرا ہے، وہ جس وجہ سے ہے آپ خوبی جانتے ہیں سردار بابا، یہاں ہر کو قابو کرنے کی ایک خاص تکنیک ہے، اور ویسے ان پولیس والوں کی تو میں اپنی زندگی اتنی آلودہ ہوتی ہے، یہ کیا معاملات کو مزید الجھائیں گے۔ آپ بے فکر رہیے، کام ہو جائے گا۔ اس نے بات مکمل کر کے ان کے جواب کا انتظار کیا۔ زمان کے چہرے پر فکر کی لکیروں کے ساتھ ساتھ کمزوری بھی چھلک رہی تھی۔ اس اٹیک کے بعد وہ آج سب کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سمجھ کر سر ہلایا، لیکن اپنے ساتھ شاہ نواز کو لیتے جانا، اور ضرورت محسوس کرو تو گارڈز کو بھی ساتھ لے لینا۔ بات کے رونے سے احتیاط بہرحال بہتر ہے۔ انہوں نے بہت تاکید کی سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا سردار بابا۔ اچھا ہاں۔ انہیں بے اختیار کچھ یاد آیا تو ولی نے انہیں دیکھا۔ علامہ دین صاحب کی بیٹی کے کیس کا کیا ہوا؟ پچھلی پیشی پر شاہ نواز کہہ رہا تھا کہ معاملات کچھ خاص آگے نہیں بڑھے، لگتا ہے جیسے وہ اس معاملے کو لٹکانا چاہتے ہیں۔ ان کے کہنے پر اس نے سر ہلایا اور پھر کہنے لگا، میں گیا تھا پچھلی پیشی پر، معاملات واقعی اٹکے ہوئے ہیں سردار بابا۔ علامہ صاحب کی بیٹی کو پیشی کے لیے بار بار بلایا جا رہا ہے، جس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ وہ اس کیس کے ذریعے انہیں ذہنی اذیت پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ تنگ آ کر اس کیس واپس لے لیں۔
میں دیکھتا ہوں اس مسئلے کو بھی، آپ فکر مت کریں۔ بہت ذمہ داری سے کہہ اس نے زمان کی پریشانی اپنے سر لے لی تھی۔ وہ ان کا جتنا بھی احترام کرتا، ان کی جتنی بھی خدمت کرتا وہ کم تھی۔ انہوں نے اسے عزت دی تھی اور اس کے مقابلے میں وہ یہ کام کچھ بھی نہیں تھے۔ صحیح، جیسے ہی کوئی پروگریس ہو مجھے ضرور آگاہ کرنا۔ علامہ صاحب بہت پریشان تھے پہلے اس مسئلے کی وجہ سے۔ فکر مندی سے کہہ کر انہوں نے بھی ہاتھ نیپکن سے صاف کیا اور پھر زمانی بیگم کو چائے کا اشارہ کیا۔ ان کے اشارے پہ بی جان نے جھٹ سے گرم گرم چائے کی کپ میں اونڈیلی پورا مایا کپ میں بہنے لگا۔ اب میں اجازت چاہوں گا سردار بابا۔ وہ انہیں کچھ پل دیکھتا رہا، پھر کوئی کام نہ ہونے کی وجہ سے اٹھنے لگا تو بی جان یکدم بولی، یہ زخم ولی، یہ کیسے آئے تمہیں؟ وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا۔ زمان چائے پیتے پیتے بی جان کی بے صبری پر مسکرائے تھے، البتہ گردن اٹھا کر انہوں نے ولی کو دیکھا، اور دیکھ کر تو اسے عمل بھی رہی تھی۔ سب کا مرکز بننا ولی کو کوفت ہونے لگی۔ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بی جان، کہا تو صرف اتنا ہی تھا، مگر بی جان کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی دوائی لی؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ دوا؟ سب سے بڑی دوا تو یہ لڑائی ہی تھی جس کے بعد وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ اس کے اندر پختہ غم و غصہ باہر نکلا تو اس نے خود کو بہت ہلکا محسوس کیا تھا۔ جی بی جان، دوا لی ہے میں نے۔ سب کو ایک نظر دیکھا۔ اب میں اجازت چاہوں گا۔ اگر اور کرسی کی سرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پلٹنے لگا جب سامنے سے نازیہ آتی دکھائی دی۔ وہ اسے دیکھ کر بالکل ہلکا سا مسکرائی تھی، مگر ولی نے ایک سپاٹ نظر اس پر ڈالی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے اس طرح کے رد عمل سے بھی نازیہ کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اسے پسند کرتی تھی بچپن سے، کوئی اندھا بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا۔ ارے نازیہ، اتنی صبح صبح؟ بی جان اسے کہہ رہی تھی، مگر وہ ذرا ترچھی ہوئی سے زیادہ دیکھ رہی تھی۔ نسواری رنگ کے قمیص شلوار قمیص میں اس کا دراز قد نمایاں تھا۔ چوڑی پشت اور مضبوط سراپے کو پیچھے سے دیکھتے اس کے دل میں کھلبلی مچی تھی۔ اگر جو اس کا ہو جاتا تو کاش، مگر اسی وقت وہ دروازے کے پار غائب تو اس نے بھی چہرہ موڑ کر بی جان کو دیکھا، جو عمل کے ساتھ ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ بس چچی، عمل کے ساتھ پیپرز کی تیاری کرنے آئی ہوں، BSc کے امتحان ہونے والے ہیں نا؟ عمل اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ جی، ان محترمہ کو میں نے ہی قائل کیا ہے تیاری کرنے پہ، ورنہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ دونوں ہم عمر تھی، مگر نازیہ عمل سے عمر میں بڑی لگتی تھی، شاید اپنے چہرے کے پکے پن کی وجہ سے، جبکہ عمل اس کے برعکس بہت معصوم اور سادہ تھی۔ وہ کچن سے باہر نکلی تو نازیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے کی جانب گھسیٹا۔ تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے میں نے۔ وہ اسے کمرے میں دھکا دے کر خود دروازہ بند کرتی اس تک آئی۔ عمل اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً کوئی کام ہوگا میڈم کو۔ وہ اس کی بات پر کھلکھلاتے ہوئے بیڈ پر لیٹی۔ ہاں جی، کام تو ہے، مگر ایسا کام جس میں تمہیں کچھ نہیں کرنا، صرف میرے دل کی بات سننی ہے اور بس۔ عمل، میں اس راز کو اب وہ اور نہیں سنبھال سکتی۔ وہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھی تو عمل مسکرا کر اس کی جانب مڑی۔ اور کیا ہے وہ راز؟ اس کی ملائی سی جلد پر چٹیا سے نکلی لٹ جھولنے لگی تو اس نے مسکرا کر اسے کان کے پیچھے عرصہ۔ اف، کیسے بتاؤں؟ نازیہ نے مضطرب ہو کر ہاتھ پاؤں آپس میں رگڑے تو اس نے آنکھیں چھوٹی کی۔ قتل تو نہیں کر دیا کسی کو؟ اس کے پوچھنے پر وہ ہنسی تھی، مگر اس کے گالوں میں گلتے گلال عمل کو کوئی اور داستان سنانے لگے تھے۔ عمل، میں ولی سے محبت کرتی ہوں۔ بہت امید سے اس نے اس کی جانب دیکھ کر کہا تو عمل کو چند پل لگے سمجھنے میں، اور جب اسے سمجھ آیا تو اس کا دل اندر ڈوب کر ابھرا۔ مطلب؟ اس نے بامشکل خوش پڑتے گلے کو تر کیا تھا۔ دل اب تک کانوں میں دھک دھک کر رہا تھا۔ ہاں ہاں عمل، میں اس سے محبت کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں۔ ابھی سے نہیں، بچپن سے کرتی ہوں، تب سے کرتی ہوں جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ کمرے میں گول گول چکر کاٹتی سے بتا رہی تھی، اور عمل کو لگ رہا تھا کہ وہ کبھی ہل نہ پائے گی، کیونکہ یہ آخری بات تھی جو اس نے سنی تھی۔ پہلی بار اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ولی سے کوئی اور بھی محبت کر سکتا ہے، اور اب جب اسے پتہ چلا تو اسے اپنے وجود میں خاموش پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور بھیانک خاموشی۔ شاہ نواز، گاڑی نکالو۔ وہ نسواری آنکھوں کو سیاہ چشمے سے ڈھانکتا آفس میں داخل ہو تو شاہ نواز بے اختیار اٹھا۔ ولی سر، تھوڑی دیر پہلے کانتا بی بی آئی تھی۔ نام سن کر وہ بے ساختہ مڑا تھا۔ کیوں؟ ان کا بچہ ہاسپٹل میں، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے اسے شہر لے کر جانا ہوگا۔ فکر مندی سے پیشانی چھوتا وہ موبائل نکال کر اب چند نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ کانتا اس گاؤں کی جوان بیوہ تھی جس کا شوہر زمینی مسئلوں میں مارا گیا تھا۔ خاندانی سپورٹ نہ ہونے کے باعث ولی نے اس کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ وہ اس معاشرے میں کسی اور ولی احمد کو بڑے ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ باپ کا سایہ اتفاق معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے کتنا ضروری تھا، اس کا اندازہ اسے بخوبی تھا۔ فیصل، کانتا بی بی کے گھر گاڑی لے کر جاؤ اور انہیں شہر کے ہاسپٹل پہنچاؤ، میں فارغ ہو کر وہاں آتا ہوں۔ کوئی ان کا بیٹا بیمار ہے۔ اس نے فون رکھ کر شاہ نواز کی جانب دیکھا اور دروازے میں آہستہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نور آباد والوں کو آگاہ کر دیا تھا؟ اس نے کندھے پر ڈالی شال درست کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ ساتھ چلتا بتانے لگا۔
جی سر، بتا دیا تھا، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، کوشش کیجیے گا سر کہ بات ہی کے ذریعے سمٹ جائے۔ جانتا ہوں، خیر یہ اتنی بھیڑ کیوں اکٹھی کر رکھی ہے تم نے؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے باہر کھڑے گارڈز کو دیکھ کر استفسار کیا تو شاہ نواز اسٹیشن میں ایک چابی گھماتا بتانے لگا، یہ سردار بابا کا حکم تھا ولی سر۔ اس نے ایک پل کے لیے بیک وے اور مرر میں اسے دیکھا تو اس نے گہرا سانس لے کر اسبات میں سر ہلایا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ نور آباد میں وہ نور آباد میں داخل ہوا تو پورے گاؤں میں ہلچل سی مچ گئے، لوگ اپنے کچے گھروں سے باہر نکل کر اس لاؤ شخص کو دیکھ رہے تھے جو ولی کی گاڑی کے پیچھے سینکڑوں گاڑیوں میں چلا آ رہا تھا۔ اس نے سپاٹ نظر سے گاؤں کے مکینوں کو دیکھا اور گاڑی رکنے پر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ بڑی سی اونچی حویلی کے باہر اس کے استقبال کو بہت سے ملازم تھے۔ اس نے سر اسپات میں ہلایا اور ان کی میت میں چلتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ رتبے اور امارت میں وہ زمان احمد کے خاندان سے کہیں پیچھے تھے، مگر شاید اپنی دھاک انہوں نے جان لے کر قائم کر رکھی تھی۔ اس کے پیچھے اس کے سارے گارڈز تھے، بیٹھک کے باہر سب گارڈز کو اندر جانے سے روکا گیا تو اس نے سر کے اشارے سے انہیں اجازت دی۔ البتہ شاہ نواز اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا تھا۔ گاؤں کا وڈیرا ارباز شاہ گھنی پھونچوں کو تاؤ دیتا اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے آس پاس گاؤں کے بہت سے معمور لوگ بھی بیٹھے تھے جو ہر پنچایت میں شاید اہم جانے جاتے تھے۔ ان کا یوں ساتھ بیٹھنا صاف ظاہر کرتا تھا کہ انہیں اس کا مطالبہ ہرگز بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا۔ شاہ نواز اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ہم نے سوچا ہے کہ کوئی بڑا سارا آدمی آئے گا، مگر زمان نے تو بات کرنے کے لیے بچہ بھیج دیا۔ اس کی کم عمری پر چوٹ کرتا وہ سیدھا ہوا تو ولی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ شاہ صاحب آپ پر زیادہ بوجھ نہ پڑے اس کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے آپ کے پاس بچہ بھیجا ہے۔ اس کے انداز پر سلگتا ہوا ارباز ذرا آگے کو ہوا اور اس کی نسواری آنکھوں کو کاٹدار نظروں سے دیکھا۔ ولی کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کو ظالم کیوں کہا جاتا تھا۔ تم شاید یہاں کا قانون نہیں جانتے ہو لڑکے، جو چیز ہمارے ایک علاقے میں ہوتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے۔ کوئی کاغذ، کوئی دعویٰ اسے ہمارے تسلط سے نہیں نکال سکتا، اور جو نکالنے کی کوشش کرتے تو اس کا علاج ہم کرنا بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہنیوں کو گھونٹوں پر ٹکایا اور ہتھیلیاں باہم ملائی، پھر ارباز شاہ کی آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھا۔ جو علاج آپ کرتے ہیں اس علاج سے بخوبی واقف ہیں ہم، مگر جو علاج ہم کرتے ہیں کیا اس کو جاننے کی زحمت کی ہے؟ اپنے ماحول میں عجیب سا تناؤ در آیا۔ ہر ایک ٹٹکی باندھے دو نفوس کو دیکھ رہا تھا جو ماحول سے بے نیاز ہو کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہر وار کے لیے تیار تھے۔ تو پھر اس میں جیتے گا تو وہی جو وار پہلے کرے گا۔ ارباز شاہ کا دماغ اس کے جواب پر بنایا تھا، اور تم تو پھر ذرا جتنے ہو، کتنی زندگی ہوگی تمہاری؟ زیادہ سے زیادہ 24 سال۔ مجھے دیکھو 60 سال کا ہوں میں، 8 قتل کیے ہیں میں نے، اور آج تک۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ ولی ویسے ہی بیٹھا تھا، بے تاثر سپاٹ چہرہ لیے، البتہ اس چہرے پہ ٹھنڈی مسکراہٹ تھی، آنکھ جیسی برف۔ آج تک کوئی مائی کا لال مجھے سلاخوں کے پیچھے نہ کر سکا، اور یہ بھی جان لو اگر ہم مار دیتے ہیں تو لاش تک گھر والوں کو نہیں لوٹاتے، چیل کوؤں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ وہ واقعی بہت ظالم شخص تھا۔ اب کے ولی کی مسکراہٹ سمٹی، اس کے چہرے پر کاٹ ابھری۔ آپ اپنی بدعمالیاں مجھے نہ بتائیں جناب، خدا کو کیا جواب دیں گے اس کی تیاری کریں۔ ویسے بھی میں اپنی چیز لینے آیا ہوں، اپنی چیز لے کر جاؤں گا، سیدھی طرح سے نہیں تو پھر ٹیڑھی طرح سے، لیکن یہ آپ طے کریں گے کہ آپ کو معاملہ کیسا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو 2 راستے بتاؤں گا، آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اس نے ابلتے غصے کو قابو کر کے بڑے ٹھنڈے انداز میں آگے والے پر سیسا انڈیلا تھا۔ ارباز شاہ کی آنکھیں ہتک پر سرخ ہوئیں۔ ہم باتوں کو دہرانے کے عادی نہیں لڑکے۔ اس کی گرج پر کمرے میں خاموش کے باعث سناٹا محسوس ہوا تھا، مگر ولی ویسے ہی بیٹھا رہا اور سب کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ میری لاش کے لیے کوئی میرا انتظار نہیں کرے گا شاہ صاحب، اتنا میں آپ کو بتا دوں، اور یہ بھی کہ جس کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا وہ اس کائنات کا سب سے مشکل شکار ہوتا ہے۔ آپ جو چاہے کریں، مگر میں معاملات بات سے ہی طے کرنا چاہتا ہوں۔ کمزوریاں آپ کی بھی اور میری بھی، دوستیاں آپ بھی رکھتے ہیں اور میں بھی، لڑنا آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ تو وہ سیدھا ہوا، بہتر یہ کہ مسئلے کو بڑھانے کے بجائے انصاف کی بات کی جائے اور جلد سے جلد اس معاملے کو ختم کیا جائے، ورنہ سیاست میں آپ کے چڑھتے مقام کو پیر سے کچلتے مجھے بالکل بھی افسوس نہیں ہوگا۔ آخر میں اس کا انداز وارننگ دینے والا تھا، مگر آگے بھی وہ لوگ تھے جنہیں شاید ڈر سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ اس کی باتوں کو سیاہ ہنس کر ہوا کر دیا۔ دیکھو تو اب یہ ذرا جتنا لڑکا ہمیں بتانے چلا ہے کہ آنکھ کی جنگ میں زندہ کیسے رہا جاتا ہے لڑکے،
ہنستے ہنستے وہ یکدم خرایا تو ولی نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ تم جیسے بہت آئے اور بہت گئے ہیں، تم جیسے کو تو ہاتھ پر پڑی دھول کی طرح اڑا دیتے ہیں ہم، اس لیے جو بھی ارادے لے کر آئے ہو ابھی کے ابھی پلٹ جاؤ، ورنہ اپنی ٹانگوں پر واپس جانا تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ شاہ نواز کا ہاتھ ریوالور پر رینگا تو ولی نے اسے تنوی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے اشارہ سمجھ کر گردن جھکا دی تھی۔ ہمارا ارادہ آپ سے اچھے سے جانتے ہیں شاہ جی، اگر آپ اس ذلت کا پرچار چاہتے ہیں تو ہم اس میں آپ کی بھرپور مدد کریں گے، مگر پھر یاد رکھیے گا حالات کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں نے آپ کو بہت آسانی کی راہ دکھائی ہے، آپ نے بہت سباؤ سے بات کی ہے، کوئی گالی گلوچ کسی چیز کو آڑے نہیں آنے دیا، مگر وہ ٹھہرا اور ارباز شاہ کے سارے کارندوں پر چپٹی نگاہ ڈالی۔ اگر آپ خود اس بات کو حل نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی، آپ سے کورٹ میں ملاقات ہوگی۔ وہ شال کندھے پر ڈالتا اٹھا تو اس کے ساتھ ہی شاہ نواز باہر نکلا، گارڈز کے ہمراہ وہ داخلی دروازے تک آیا، پھر مڑ کر اس حویلی کو آخری نظر دیکھا اور تلخ مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سارے راستے شاہ نواز اسے دیکھتا آ رہا تھا، آخر اسے رہا نہیں گیا تو پوچھ بیٹھا، سر آپ جانتے کہ یہ مسئلہ بات سے حل ہونے والا نہیں، پھر آپ نے یہاں تک آنے کی زحمت کیوں کی، سیدھا کیس کیوں نہیں کیا ان پر؟ اس نے اس کے سوال پہ کھڑکی سے گردن موڑ کر پیچھے جھانکتے شیشے کی جانب دیکھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کتنے پانی میں، ہمارے جیسے ہیں یا پھر ہم سے ذرا کم، پیسے میں تو واقعی ہمارے مقابلے پر نہیں، مگر تعلقات میں جاندار ہیں یہ لوگ۔ میں بس یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنے مضبوط ہیں، کیا حساب کتاب ہے، تاکہ پھر عدالتی حملہ بھی اسی نوعیت کا ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے عدالت سے مان جائیں گے یہ لوگ؟ اچھی خاصی الٹی کھوپڑی کے ہیں۔ اس کی بات پہ ولی نے سوچتی نظریں کھڑکی کی جانب پھیری، پھر گہرا سانس لے کر گویا ہوا، قانون کا ڈنڈا بہت سخت ہوتا ہے شاہ نواز، یہ سزائیں کیوں رکھی ہیں نورآباد جیسے ٹیڑے لوگوں کے لیے؟ نہ مان کر اپنا نقصان ہے، میرا کچھ نہیں، ہمارا کیس ہر لحاظ سے مضبوط ہے۔ شاہ نواز نے سوچ کر گردن ہلائی، مگر اسے بھی ایک بات تنگ کر رہی تھی، جیسے یہ جسے کافی نہیں تھا، ایک کیس کر دینا کچھ بھی نہیں تھا۔ سر اگر انہیں اس کیس سے فرق نہ پڑا تو پھر جتنی کمزوریاں اس نے سارے عرصے میں قتل کر کے اکٹھی کی ہے، ہم اسے کمزوریوں سے کھینچ کر کھوٹے سے باندھ دیں گے۔ انسان جتنا با اثر ہوتا ہے نا شاہ نواز، اندر سے اتنا ہی اپنی غلط کاریوں اور کمزوریوں کے جال میں جگڑا ہوتا ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی سیدھی طرح نہ آئے تو تم اس کی گردن مڑوڑ کر اسے قابو کرنا، اور کچھ پوائنٹس تو ایسے ہوتے ہیں جن پر ہاتھ رکھنے کے بعد انسان سانس بھی نہیں لے سکتا۔ ہمیں بس ان حساس جگہوں کا علم رکھنا چاہیے، بندہ اپنے آپ قابو آ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی کھڑکی سے باہر دیکھتا بول رہا تھا۔ شاہ نواز نے سمجھ کر سر ہلایا، اور ہاں گاڑی ہسپتال کی جانب بڑھو، مجھے کانتا بی بی کے بیٹے کو دیکھنا ہے۔ یاد آنے پر اس نے کہا تو شاہ نواز نے تعمیل کرتے ہوئے گاڑی ہسپتال کو جاتے راستے پر ڈال دی۔ زندگی کے چند دن یوں ہی دبے پاؤں گزر گئے، جاتی گرمیوں نے سردیوں کا تحفہ پیش کیا اور اپنا جھلستا آنچل سمیٹ کر اپنے متعین سمت روانہ ہوئی۔ اوائل سردیوں میں بھی گاؤں کے کھلے میدان اور پہاڑی علاقے کے باعث سردی کا زور شدید تھا، تھرتھرانے والی ہوا نے سب کچھ یک بستہ کر دیا تھا۔ حویلی میں بھی گرم کپڑے اور سردیوں کے لحاظ سے پکوان بدلے تو شامیں معطر رہنے لگیں۔ وہ اپنی گرد لپٹی شال کو مزید درست کرتا حویلی میں داخل ہو تو گہری ہوتی مغرب کے باعث حویلی کے سارے کمرے روشن کر دیے گئے تھے۔ بی جان لانچ میں بیٹھی نورا کو ہدایت دیتی سبزیاں کٹوا رہی تھی، اور سارے لانچ میں ایک عجیب سا پھیلاوا پھیلا ہوا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر بی جان اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کے زخم کافی حد تک مندل ہو چکے تھے، البتہ ناک پر لگا زخم ایک چھوٹے سے کٹ کی صورت دکھائی دیتا تھا۔ ولی بیٹا امل اور ناجیہ کی شادی میں لے کر جانا ہے، ساتھ والے گاؤں میں شادی ہے ان کی بچپن کی سہیلی کی، کچھ دیر پہلے ناجیہ آئی تھی، کہہ کر گئی ہے کہ ولی کے ساتھ جائیں گے کیونکہ ڈرائیور دونوں گھروں کے مصروف ہیں، تم لے جاؤ گے نا؟ وہ صوفے پہ بیٹھے گردن اس کی جانب پھیرے کہہ رہی تھی۔ آخر میں اس کے چہرے کو چاچتے سوال کیا تو اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ جی بی بی جان لے جاؤں گا، جانا کب تک ہے؟ اور واپسی کا وقت بھی بتا دے تاکہ میں شاہ نواز کو سارے کام سمجھا کر آؤں۔ اس نے ادب سے کہہ کر انہیں دیکھا اور تو وہ عمل کو آوازیں دینے لگیں۔ اتنے دنوں میں ولی کا سا منہ عمل سے آج ہو رہا تھا، اس کا دل بے اختیار مچلا۔ عمل شاید تیار ہو رہی تھی، اس لیے دونوں ہاتھوں سے کان میں جھمکا ڈالتی دوپٹے سے بے نیاز لانچ میں آئی تو ولی کے کان سرخ ہوئے۔ اس نے بے ساختہ رخ موڑا تھا، وہ بھی گھبرا کر دوبارہ کمرے میں دوپٹہ لینے دوڑی تو کام کرتی نورا ہنس پڑی۔ سب کچھ ذرا سے لمحوں میں ہوا تھا، بی جان کو کچھ خبر نہیں ہوئی اور دو نفوس پر بہت سی ساتیں پیٹ گئیں۔ ارے کہاں رہ گئی عمل، کب سے آوازیں دے رہی ہوں، مجال ہے جو یہ لڑکی سن لے۔ ایک آواز میں بی جان نے بلند آواز سے کہا تو وہ اس بار دوپٹے کو سر تک ڈالے لانچ میں آئی۔ اس کا دل کانوں میں دھک دھک کر رہا تھا، وہ اس وقت زمین میں سما جانا چاہتی تھی۔ ولی موبائل پر جھکا بلا وجہ بٹن دبا رہا تھا کیونکہ ابھی سے دیکھنے کا مطلب تھا اسے اور کنفیوز کرنا۔ ارے بتاؤ ولی کو کہ کب تک جانا اور واپسی کب تک ہوگی؟ عمل کے چہرے پہ ناسمجھی پھیلی۔ ولی کیوں؟
बीजान ने कटी सब्जियों को अलग करके रखा, फिर इसे देखा जो दुपट्टे से सारा वजूद ढाके इन्हें नासमझी से देख रही थी। नाजिया कह गई थी कि वली के साथ जाएंगे, घर के ड्राइवर फारिग नहीं है इसलिए इसने तुम्हें नहीं बताया। उन्होंने इसे हाथ रोक कर देखा तो उसकी आंखों में बेसाख्ता वली तक का सफ़र किया। इसका दिल फिर से डूब कर उभर रहा था। क्या वली भी नाजिया को और इसके आगे से सोचा भी ना गया। बस अभी थोड़ी देर में निकलना और वापसी का वक्त 9 बजे तक का है। इसने बामुश्किल गला खंगार कर कहा तो वली सर हिलाता हुआ उठा। बीजान, मैं ज़रा शाहनवाज को समझा दूँ, फिर आता हूँ। वो बाहर की जाने बढ़ा तो अमल सफ़ेद चेहरा लिए बोझल दिल के साथ लाउंज से पलट आई। इसका दिल कहीं भी जाने का नहीं चाह रहा था। इसे बस वह का कमरा बंद करके ढेर सारा रोना था, मगर मजबूरी में सर से दुपट्टा उतार कर वो आईने में खोई खोई नज़रों से देखती बालों को संवारने लगी। इसके दिल में बहुत सा बोझ आ गिरा था। जब तैयार होकर वो दोनों सफ़ेद हवेली से बाहर की से बढ़ी तो वली को कार से टेक लगाए किसी से फ़ोन पर बात करते पाया। वो सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस कत्थई शॉल को सर्दी के बास गर्दन की किटलिपटे मसरूफ सा दिखता था। इसका दराज कद और वजिया नकुश इसे इस हवेली के सब मर्दों में मुमताज़ करते थे और वली को इस बात का इल्म था, मगर वो कभी भी इससे लुत्फ़अंदाज नहीं हुआ था। अमन ने बोझल दिल के साथ इसे देखते हवेली का दरवाज़ा पार किया। वो डल गोल्डन के रंग के लॉन्ग फ्रॉक ज़ेब तन किए हुई थी, जिसका चूड़ीदार पजामा फ्रॉक की लंबाई के बायस मुश्किल नजर आ रहा था। सुनहरे रंग के फ्रॉक अक्सर इसके चेहरे पर पड़ा तो इसका चेहरा सुनहरेपन से दहक उठा। हल्के से मेकअप और हम रंग झुमकों से वो मजीद हसीन लग रही थी, मगर इसकी आंखें इस सारी तैयारी का साथ हरगिज़ नहीं दे रही थी। इसके बरक्स नाजिया ने तेज नारंगी रंग का लॉन्ग फ्रॉक पहन रखा था और मेकअप भी इतना ही गहरा रखा था, मगर जो कशिश अमल की मासूम खूबसूरती में थी वो नाजिया में ढूंढने से भी नहीं मिलती थी। वली ने अमल को एक नज़र देखा और फिर बालों में बेबसी से हाथ फेरता हुआ फ्रंट डोर खोलकर बैठ गया। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वली को अपना दिल संभालना मुश्किल लगा। जब वो दोनों पिछली सीट पर आ बैठी तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नाजिया कार की बाएं और अमल दाएं जानिब बैठी थी। वली ने खफीफ से नज़रें उठाकर उसे शीशे में देखा और अपनी नज़रें सामने की जानिब जमा दी। आप सारा दिन कहाँ होते हैं वली? कभी आप साथ नहीं बैठते घर वालों के भी? अब ऐसे भी तो नहीं होता ना, एक घर में रहते हुए इंसान कुछ तो ख्याल करना चाहिए। अमल वली भी इसकी बेतकल्लुफ़ हैरान हुए बगैर ना रह सका। इसके इतने हल्के फुल्के अंदाज पर वली के माथे पर बेख्तियार बल उठे थे। मैं सारा दिन मसरूफ़ होता हूँ बीबी। इसकी आवाज़ बेलचक थी। अमल को इसकी आवाज़ से भी खौफ आया था। अगर जो किसी दिन वली ने इससे वैसे बात की तो वो मर जाएगी। एक तो आप ये बीबी का दम चिल्ला लगाना मत छोड़िएगा। इसके बेजार होकर कहने पर वली ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी में औकड़ से खामोशी फैली हुई थी। वैसे इतने मसरूफ़ होते हैं तो सारा दिन करते क्या हैं आप? कौन-सी मसरूफ़ियत है ज़रा हमें भी तो पता चले। वो अमल को देखकर शरारत से मुस्कुराई, मगर अमल मुस्कुरा भी न सकी। वो वली को जानती थी, वो तो किसी मर्द से भी बेतकल्लुफ़ नहीं हुआ करता था और मुकाबिल फिर नाजिया थी। मैं ये बताना ज़रूरी नहीं अमन समझता। बीबी, वापसी का वक्त क्या है? कुछ देर बाद इसने नाजिया के बजाय अमल को मुखातिब किया तो नाजिया का चेहरा हद से सुर्ख हुआ। अमल ने घबरा के पहले नाजिया को देखा और फिर इसे। 9 बजे वो जानता था, मगर इसने शायद नाजिया पे बहुत कुछ जताने के लिए इसे मुखातिब किया था। अमल के दिल से बोझ हटने लगा। वो नाजिया को नहीं पसंद करता था। इसके दिल में सुकून सा उतरने लगा, मगर नाजिया दूसरी जानिब सुलग कर रह गई थी। कुछ ही देर में दूसरे गांव का दाखिली दरवाज़ा पार किया तो दूर से बजती शनाइयाँ सुनाई देने लगी। शायद उन्होंने शादी पर सारे गांव वालों को इकट्ठा किया था, इसलिए गांव वाले शुरू होते ही लोगों का जम खफेर नज़रों से गुजरने लगा। वो सब हवेली में शादी के लिए इकट्ठे हुए थे। इसने गाड़ी रश से ज़रा एक तरफ लगाई और फिर गाड़ी से उतर कर जायज़ा लेने लगा। रथ ज़रा छटा तो उसने खिड़की से अंदर झाँकर इन्हें बाहर निकलने का कहा। नाजिया तो इसी वक्त धम धम करती चली गई, मगर अमर पीछे सीट पर ही बैठी रही। बीबी, आप भी जाइए, इसने अंदर बैठते कहा तो अमन ने हाथ आपस में रगड़े। ठंड के पास इसके हाथ यख पड़ रहे थे। कुछ कहना है बीबी? इसने नरमी से कहा तो अमन ने खुद को रोकना मुश्किल हुआ। वली, आप दुनिया में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? स्ट्रिंग पे हाथ जमा इसने चौंक कर चेहरा उठाया। वो शीशे में से देख रही थी। इसने गहरा सांस लेकर सामने लगे शीशे के पार देखा सरदार बाबा से। फिर इसका दिल धड़क रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से, मगर वो इससे पूछना चाहती थी। फिर वली मुस्कुराया बीजान से। अमर को लगा इसका दिल बाहर आकर गिरेगा। वली ऐसी ही स्ट्रिंग पर हाथ जमाए सामने बैठ देखता रहा। फिर इसने गहरा सांस लेकर नज़रें उठाई। इस नज़र में हर सवाल का जवाब था। अमर को लगा वो कभी सांस नहीं ले पाएगी। इनकी आंखों में टूटे ख्वाबों की किरचियाँ थी, जिसका दिल कांपा। फिर मोहब्बत करना मेरी औकात से बाहर है बीबी। और ये था वो जवाब जो उसने अपनी नज़रों के बरक्स दिया था, हकीकी जवाब, कड़वा जवाब।
क्या कोई और रास्ता नहीं है वली? इसकी आंखों में पानी चमकने लगा तो वली को लगा वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। कोई रास्ता नहीं अमर बीबी, किसी भी अज़ियत से बेहतर है कि आप अपने दिल को अवाइल दिनों में ही कायल कर लें, इसे इन शुरू दिनों में ही काबू कर लें, नहीं तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये आपको काबू करने करने लगेगा, और इस वक्त से खुदा की पनाह तलब करनी चाहिए। वो बहुत देर नरमी से बोल रहा था, इसके साथ सख्त होना तो शायद आता ही नहीं था, मगर नरम लहजे में अदा किए सख्त लफ्ज़ों ने अमल को बहुत तकलीफ दी थी। इसकी आंखों से आंसू फिसला। मेरा दिल तो मुझे काबू करने लगा है वली, मुझे लगता है आपने मुझे समझने में देर कर दी। मुझे लगता है कि मेरा दिल कभी नहीं समझेगा। आंसू रोकने की वजह से इसका गला दुखने लगा तो वो खुद पर काबू काबू पाती दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। इसके जाते ही वली ने सीट की पोस्ट से थक कर सर टिकाया और यासे से गाड़ी की छत को देखे गया। इसका दिल अंधेरों में डूब कर उभरने लगा। इसने बामुश्किल अपने उबलते आंसू को हलक में उतारा तो बहुत सा नमकीन पानी इसके अंदर गिरने लगा, और जो आंसू इंसान के अंदर गिरते हैं वो इसको धर्म-भरम कर देते हैं। बाहर के गिरते आंसू तो अपने साथ अंदर पलती अज़ियत को बाहर ले आते हैं, मगर जो आंसू नज़र नहीं आते वो रूह को भिगोते इंसान को कहीं अंदर से साफ़ करते हैं। इसके अंदर पलती कसाफ़त और घुटन, तंगदिली और बहुत से जज़्बे इन आंसुओं के ज़रिए बाहर बह जाते हैं, मगर मोहब्बत, हाँ, मोहब्बत इन आंसुओं के गिरने से कुछ और सैराब हो जाती है। इसकी मोहब्बत भी सैराब हो रही थी। अपनी ताकत कायम रखने के लिए इसकी जान खींच रही थी। इसका दिल बेतहाशा दुखने लगा था। आँखों पे आँसू रोकना इसके लिए मुश्किल होने लगा था। इसने गहरे-गहरे साँस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। बहुत से लोग उसे रुक-रुक कर देखने लगे थे। वो हवेली के कहीं एकड़ पर फैले लॉन में खड़ी थी और इसने साथ लगे फव्वारा का किनारा थाम रखा था। फव्वारे के 3 दर्जों से पानी बहता दोबारा ऊपर की सिम जा रहा था। इसने साँस बाहर करके खुश पड़ते लोगों पे ज़बान फेंकर इन्हें तर किया और अपने यख पड़ते हाथों को आपस में रगड़ा। धूप निकल कर वो दुपट्टा सर पर दुरुस्त करती आगे बढ़ी। लॉन्च के ऐन वस्त में इसकी दोस्त सामिया बैठी थी। सुर्ख जोड़ा जर तन किए बनी संवरी बहुत प्यारी लग रही थी। कई लड़कियां इसके कानों में सरगोशियां करती इसे शायद इसके शौहर के नाम से छेड़ रही थी। सामिया के चेहरे पे खिलते गुलाल और आने वाले हसीन लम्हों की उम्मीद देकर अमल के दिल में को कुछ हुआ। घर की खवातीन आते जाते इसकी बलाएं ले रही थी, इसे दुआएं से नवाज रही थी। वो दरवाजे में हंसता सारे मंजर किसी बुत की तरह देखती, बहुत से आंसू को अंदर उतारती। सामिया को माऊं से देखी गई तो किसी ने इसे बाजू से पकड़ कर हिलाया, तो जैसे पल भर में होश में आई थी। बेटा यहाँ क्यों खड़ी हो? फिर खातून को उसका चेहरा देखकर जैसे याद आया। अमल अमल जमान, बेटा यहाँ क्या क्यों खड़ी हो? सामिया कब से इंतजार कर रही है तेरा, और अब जब आ गई हो तो दरवाजे की जीनत बनी है तू। एक मोहम्मद से खातून ने इसे पहचान कर खुद से गले लगाते इसकी गायब दिमागी पर छोड़ की तो वो शर्मिंदा सी हो गई। इसे वाकई अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह दाखिल दरवाजे के वस्त में खड़ी है। वो खाला मैं अपनी बहन नाजिया को ढूंढ रही थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। आपने देखा है इसे? अचानक इसे नाजी का ख्याल तो इसने इसे तलाश करने के लिए यहाँ वहाँ गर्दन घुमाई। अरे यहीं होगी, कहाँ जाना है इसने? तू जा वहाँ सामिया के पास बैठ, अभी कुछ देर में ही रुखसती हो जाएगी तो तुम्हें बात करने का मौका भी नहीं मिलेगा। उन्होंने इसे तलाश करता देखकर इसे रोका। फिर सामिया की जानिब इशारा करके इसे अमल की जानिब मुतवज्जा किया। वो इसे देखकर चहक उठी थी, फिर हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए इसे अपने पास बुलाया तो अमल ने फीका सा मुस्कुराते हुए बोझल कदम इसकी जानिब बढ़ा दिए। घर में अजीब अफरा तफरी सी मची थी। खवातीन और लड़कियों का बहुत रश था, हंसी मजाक कैक में और फूलों रंगों की बरसात थी। जैसे घर गेंदे के फूल से सजे होने के बाद इसी की खुशबू से महक रहा था। वो रास्ता बनाती इसके पास आकर पहले गले लगी, फिर इससे अलग होकर इसका सभी चेहरा देखा। और दूर से जितनी खूबसूरत लग रही थी, करीब से दिखने पर इसका रूप कुछ और ही निखर रहा था। देखने वाले आँख को खैरा करता इसका रूप अमल को बहुत भला लगा। उसके दिल से बेख्तियार इसके अच्छे नसीब की दुआ निकली थी। क्या हुआ तुम्हें? इसकी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाने के बावजूद भी सामी ने इसकी उदासी में लिपटी आंखों को महसूस कर लिया था। कुछ नहीं, इसने गला साफ करके मुस्कुराते हुए कहा तो सामिया की पेशानी पर परेशानी फैली। किसके साथ आई हो? क्या वली के साथ? सानिया ने समझकर इसका चेहरा चाँचते सवाल किया तो अमल की आंखें जलमला उठी। इसका सर इस बात में खुद ब खुद हिल गया था। सामिया ने इसे दुख से देखा। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? उसने डांट दिया है क्या तुम्हें? इसने एक ही सांस में बहुत से सवाल किए तो अमल ने सर उठा के नफ़ी में डाँटता ही तो नहीं है वो मुझे, सबकी तरह मुझे भी खींच कर रखा होता है तो मैं इतना आगे ना बढ़ती सामिया। वो सख्ती तो नहीं करता मेरे साथ, इतना नरम होता है मुझे लगता है जैसे मेरा दिल पानी बनकर बहने लगेगा। सारी दुनिया के साथ बेइतनाई बरतता है तो मुझे क्यों अलग रखा हुआ है सबसे? मेरे साथ भी ऐसा ही करेगा, मुझे क्यों अलग जगह दी हुई है? इसे अंदाज़ा भी नहीं कि इसकी नरमी मुझे कहाँ तक ज़ख्मी करती है। बोलते-बोलते इसकी आँख से आँसू फिसला तो सामिया ने इसे उठाकर कमरे में लेकर आ गई। बाहर का शोर हंगामा कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही दब सा गया था। वो शायद सामिया का कमरा था, इसलिए हर जगह फैले कपड़े, गुलाब के फूलों और परफ्यूम की मिली-जुली महक ने कमरे को अजीब से सार में रखा हुआ था।
اس نے اسے بیڈ پہ بٹھایا، پھر اسی برابر فکر مندی سے آ بیٹھی، اس کا ہاتھ لے کر اپنے ہاتھ میں قید کیا تو عمل اس پہ خود پر قابو پانا مشکل ہونے لگا۔ اسے میرے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے تھا سامیہ، اس کی نرمی نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، میں کہیں کی نہیں رہی، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں خود کو کیسے سمجھاؤں، کیسے خود کو باز رکھوں، کیسے اپنے مہکتے دل کو رکھوں۔ اس کی آواز آخر میں کانپی تو سامیہ کے دل کو کچھ ہوا، وہ اس کی محبت کو بہت پہلے سے جانتی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ بہت مہربان ہے عمل، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر مند ہوتی ہو؟ کیا وہ کسی اور کو پسند کرنے لگا ہے؟ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، کسی اور سے محبت کرتا ہے تو میں خود کو سمجھا کر بھلا کر اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیتی، مگر سامیہ وہ بے چینی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ وہ کسی اور کو پسند نہیں کرتا، کسی لڑکی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا ولی، مجھے اس بات کا ڈر نہیں، میں اسے بہت اچھے سے جانتی ہوں، مگر جس داغ نے اس کی ذات کو بچپن سے خول میں قید رکھا ہے وہ داغ اب اسے مجھ سے دور کر رہا ہے۔ سامی، میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کی نمی دیکھی ہے، اسے گریس میں پنہاں حقیقت محسوس کی ہے، میں نے وہ سب کچھ دیکھا ہے سامیہ جو وہ عرصے سے چھپانا چاہتا تھا۔ بولتے بولتے وہ رکی تو سامیہ نے اسے کندھے سے تھام کر اس کی بھیگی پلکوں میں دیکھا، وہ بہت ٹوٹی بکھری لگ رہی تھی۔ اگر وہ تم کو واقعی چاہتا ہے تو وہ تم تک آنے کی کوشش ضرور کرے گا عمل، وہ تمہیں یوں اس طرح منظار میں نہیں چھوڑ سکتا، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، بھروسہ کرو اس پر تو اپنے آپ سے بھی زیادہ بھروسہ ہے مجھے، مگر وہ میرے قریب کبھی نہیں آئے گا سامیہ، وہ اپنے ساتھ میری ذات کو نہیں رولنا چاہتا، وہ خود کو مکرا سمجھتا ہے، اپنے سائے سے بھی نفرت کرتا ہے۔ دکھ اسی بات کا تو ہے کہ وہ خود کو نہیں پہچانتا، وہ نہیں جانتا سامی کہ کتنے لوگ اسے دیکھ کر زندہ ہے، سانس لے رہے ہیں، اس کی ذات میں تحفظ محسوس کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں سامی، مگر وہ نہیں جانتا، کچھ نہیں پتا اسے۔ اس کا دکھ اب غم میں بدلنے لگا، میں بات کروں اس سے؟ سامیہ نے اس کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھ کر کہا تو عمل نے تھک کر سر نفی میں ہلایا۔ اس سے کیا ہوگا، بات کرنی ہوتی اور بات سے وہ مان جاتا تو یہ میں کر چکی ہوں، وہ کبھی نہیں مانے گا، اور میرے دونوں بھائی اس سے حد درجہ نفرت کرتے ہیں سامیہ، میرے لیے کوئی امید نہیں ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی پل کسی نے کمرے کے دروازے پہ دستک دے کر دروازہ کھولا تو وہ بے وقت پر دروازے کی جانب مڑی، سامیہ کی امی اسے بلا رہی تھی، اس نے اس کو مسکرا کر دیکھا اور پھر اس کا فرشی لہنگا سنبھالتی سے باہر لے کر آئی۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تو اب دلہن کی رخصتی کا وقت قریب آنے لگا تھا۔ ولی ویسے ہی سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر یاسر سے گاڑی کی چھت کو دیکھ رہا تھا جو ابھی اس کی گاڑی سے نکل کر گئی ہے، کاش اس کے دل سے بھی اتنی آسانی سے نکل جاتی، کاش کہ وہ اسے کبھی محبت ہی نہ کرتا، خوفزدہ راتوں میں اس کے خواب نہ دیکھتا تو آج اس کی آنکھیں، اس کا دل، اس کا وجود اتنا زخمی نہ ہوتا۔ جو دکھ اس کی ذات کے ساتھ تھا وہ تو ویسے بھی اس کا عادی ہو گیا تھا، مگر جو دکھ عمل کے وجود کو ڈھانپنے لگا تھا اس کے سوچ کر اسے سانس لینا مشکل لگا۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی جب ہی جانے سے عمل کے رشتے کے لیے کہا تھا، اس کی شادیوں کی تیاریوں کا حکم دیا تھا، اس سے عمل کو خود رخصت کرنا تھا، اس کی خوشیوں کے درمیان آ کر وہ اس کے خوابوں کا خون نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دھلی چاندنی تھی، اتنی شفاف اور پاکیزہ کہ اس نے اسے کبھی نظر بھر کے دیکھا تک نہیں تھا، وہ کیسے اسے اپنے ساتھ رول سکتا تھا؟ کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ کیا اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اس کے نام کو خود کے نام کے ساتھ جوڑ کر اسے معاشرے کے لاتمنا سوالات کے حوالے کرتا؟ کیا وہ کبھی ایسا کر سکتا تھا؟ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور محبت کرنے والے تو محبوب کو گرم ہوا بھی لگنے نہیں دیتے، وہ کبھی اس کی ذات کو سوالیہ نشان نہیں بنائے گا، جو ستم زندگی نے اس پر کیے تھے وہ ان کو اس کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دے گا، ہاں وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، مگر جو سوال وہ اس سے ابھی کر کے گئی تھی کیا وہ ان سوالات سے کبھی پیچھا چھوڑ پائے گا؟ کیا وہ کبھی اس کی آنکھوں کے اثار سے آزاد ہو پائے گا؟ کیا کبھی اس کی جلتی ذات کو قرار آ جائے گا؟ وہ کیوں اسے اتنے مشکل سوال کیا کرتی؟ آخر کیوں وہ نہیں سمجھتی کہ اسے قابل نہیں تھا؟ کیوں وہ اسے ہمیشہ الجھا دیا کرتی تھی؟ کیوں؟ اس نے تھک کر آنکھیں کھولی، اس کی بوجھل نسواری آنکھیں بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ اگر وہ کسی کو نظر بھر دیکھ لیتا تو آگے والا دونوں ان کے چہر سے نہ نکل سکتا تھا۔ وہ جس ماں کا بھی بیٹا تھا بلا شابہ، وہ ماں بہت حسین تھی۔ اس نے گردن سے گرد لپٹی شال کو درست کیا اور جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلنے لگا تو اس کا فون بج اٹھا، اس نے موبائل نظروں کے سامنے کیا تو جلتا موبائل اس کے چہرے کو روشن کرنے لگا، نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پہ شناسائی بکھری تو اس نے فون اٹھا لیا۔ کیسے ہو ولی؟ کار میں خاموشی کے باعث بولنے کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ کانتا اور زین کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میں ٹھیک ہوں، زین بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، تمہیں یاد کر رہا تھا، تم آئے نہیں اس دن کے بعد، کیا مصروف ہو؟ چند پل دوسری جانب سے آتی آواز کو سنتا وہ خاموش رہا، پھر دھیرے سے مسکرا کر کہنے لگا، جلد آؤں گا، تھوڑا سا مصروف ہوں ان دنوں، زین کو بتا دیجیے گا کہ ولی کو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں بتا دوں گی۔ دوسری جانب وہ شاید مسکرائی تھی۔ وہ کیسی ہے؟ ان کے پوچھنے پر ولی نے گہرا سانس لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور تم؟ کیا تم ٹھیک ہو؟
वो चंद पल इस सवाल पर कलप काटता रहा। जी मैं ठीक हूँ, शायद। कुछ देर में इसने खुद को कहते सुना था, इतना सब कुछ अपने अंदर रखते हुए तुम कभी बोल दिया करो वली, कभी अपना दिल खोल कर रख देना इंसान को बहुत हल्का-फुल्का कर देता है। मैं हर वक़्त तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कह रही हूँ, जानती हूँ कि आसान नहीं है तुम्हारे लिए सब करना, मगर हर वक़्त अंदर ही अंदर इतना सब कुछ रखना बहुत ख़तरनाक है। खुद के साथ ज़रा नरमी से चला करो। इनकी पुरख़ुलूसी और फ़िक्रमंदी पर वो बोझिल दिल से मुस्कुराया था। इतने अरसे तक खुद के अंदर इतना सब कुछ रखा है ना कांधा कि अब कुछ महसूस भी नहीं होता। दिल इतना खाली है कि इसका खालीपन कभी-कभी काटने को दौड़ता है। मेरे अंदर कुछ नहीं है, खोखला हो गया हूँ मैं, बात करने के लिए कुछ हो तो मैं कभी कुछ किसी से बाँटूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसकी धीमी आवाज़ ने कार के अंदर अजीब-सी उदासी बिखेर दी। दूसरी जानिब कांता ने गहरी साँस ली, जैसे तुम पुरसुकून रहो, मैं तुम्हारी आसानी के लिए बोल रही थी वली। तुम्हें देखकर बहुत तकलीफ़ होती है मुझे वली। तुम्हारे साथ बहुत ज़ुल्म हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया है, क्यों किया है, इन सवालात से तो कब की जान खलासी हो गई है और नतीजा ये निकला है कि किसी ने ज़ुल्म नहीं किया, किसी ने ज़्यादती नहीं की कांता। मुझे ऐसे पैदा होना था, मुझे इतनी ज़िल्लत उठानी थी, इतनी ही गालियाँ सुननी थी। मुझे तो इतनी अज़ातों से गुज़रना था, किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ यूँ ही लिखा था, यूँ ही होना था। भला किस्मत के कागज़ पर कुछ लिखकर दोबारा मिटाया गया, मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराता। कुछ दास्तानों का अधूरा रह जाना ही इनकी काबिलियत होती है, मैं भी ऐसी किसी दास्तान का कमज़ोर सा वर्क हूँ। ऐसे ही आया था और ऐसे ही चला जाऊँगा, इससे ज़्यादा की ना चाहत है और ना हसरत। हाँ, बस जो अपने दिल से बेबस होकर मुझसे मोहब्बत गाँडे गाँडे लगे हैं, इनके लिए परेशान हूँ। वो ये कहकर खामोश हुआ तो कांता चंद पल कुछ न बोली, जैसे अल्फाज तलाश कर रही हो। तो तुम क्यों आगे बढ़कर इसका हाथ थाम नहीं लेते? क्यों उसे तकलीफ़ देते हो? मैं इसे तकलीफ़ से बचाना चाहता हूँ, उसे तकलीफ़ देने का तो सोच भी नहीं सकता। हाँ, लेकिन इसका हाथ थाम कर इसे दुनिया के सामने रुस्वा नहीं कर सकता मैं कांता। जिसमें सबसे मैं गुज़ारा हो, वो सब आसान हरगिज़ नहीं है। मैं इसे अपनी मिट्टी में नहीं रुल सकता, मैं नहीं कर सकता। हो सकता है जिसे तुम ज़िल्लत समझ रहे हो, इसमें तुम्हारी बक़ा हो सकता है वो तुम्हारे लिए ढाल बन जाए, तुम्हारी खौफ़नाक रातों में तुम्हें तन्हा महसूस ना होने दे। वो अगर तुमसे मोहब्बत करती तो कभी कुछ भी तुम तक नहीं आने देगी, जैसे तुम इस तक कुछ नहीं आने देते। वो इतनी नाज़ुक है कांता, वो ये सब नहीं कर सकती। मोहब्बत औरत को समंदर में खड़ी बर्फीली चट्टान से ज़्यादा मज़बूत कर देती है वली। मोहब्बत वो आब-ए-हयात है जो मौत को जाती ज़िंदगी को ज़िंदगी की जानिब खींच लाती है। तुम इसे मज़ाक न समझो, वो अगर तुम्हें वाक़ई चाहती है तो वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं करेगी। वो औरत है, औरत की तो मिट्टी गोंदी ही मोहब्बत के की पानी से की गई है, इसका वजूद तो उठा ही मोहब्बत के ख़मीर से है। तुम्हारी मोहब्बत इसे इतना मज़बूत कर देगी कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। फिर भी मैं उसके साथ इतना बड़ा ज़ुल्म नहीं कर सकता। अमल तकलीफ़ हुई तो वली खुद को कभी माफ़ कर नहीं पाएगा। इसकी आँखों में ज़ब्त की सुर्ख़ी उभरी। इसे कुछ देर पहले अमल की चकमकाती आँखें याद आईं तो इसने सिरे से अज़ियत होने लगी। मैंने बस रास्ता बताया तुम्हें, आगे तुम्हारी मर्ज़ी, ख़्याल रखना। दूसरी जानिब से फ़ोन रखा गया तो वली ने भी गहरा साँस लेकर फ़ोन डैशबोर्ड पर डाल दिया। चंद पल गाड़ी ही में बैठा रहा, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर गाड़ी की बनिस्बत ज़्यादा सर्दी थी, हवा का झोंका इसे सरसराते हुए गुज़रा तो उसने कंधे पर डाली शॉल को दुरुस्त किया और रुख़ मोड़कर बरकी कमकमों से सजी हवेली को देखने लगा। हवेली के बाहर शायद बारात आ गई थी, इसलिए दरवाज़े पर ख़ासा रश लगा हुआ था। ढोल बजाने वाले भी दरवाज़े में ठहरे। ज़ोरों शोर से ढोल बज रहे थे और दूल्हा वालों की तरफ से रक़्स किया जा रहा था। इसने गहरा साँस लेकर अंदर जमा होती कसाफ़त को बाहर निकालने की कोशिश की थी। दूल्हे वालों का इस्तक़बाल करते लोग अब इन्हें हवेली के अंदर लेकर जा रहे थे। इसने अपनी पुश्त गाड़ी के साथ टिकाई और बारातियों को देखे गया। वो हम पर केस करने की धमकी देकर गया है हमारे सामने, हमारे मुँह पर। ऐसे में क्या चाहते हो तुम हम अपनी सारी सियासी साख को राख का ढेर बना दें? इसकी एक अदद ज़रई ज़मीन के लिए ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला होगा हाशिम, जो कि मेरे लिए करना बिल्कुल भी आसान नहीं। ऐसे हालात में अगर कोई स्कैंडल इन मीडिया वालों के हाथ लग गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। हसन शाह की बात पर बालों को सहलाता हाशिम का हाथ बेसाख्ता साख़ित हुआ था। इसने बेयकीनी से चेहरा उठाकर सामने बैठे मोहम्मद से आदमी को देखा जो बिलाशबा अपने हुलिये से इस गाँव का वडेरा ही लगता था, मगर सियासी चकाचौंध के बाद इसने अपना हुलिया दुरुस्त कर रखा था, हर सियासतदान शख़्स की तरह। अगर तुम्हें किराए के कातिलों की ज़रूरत है तो मुझसे ले लो, मगर इस किस्म की बात मुँह से निकाल कर मेरा बना-बनाया खेल मत चौपट करो। जवान हाशिम भी इसी तलख़ी से बोला तो हसन शाह को अपने कान तपते हुए महसूस हुए। इन्हें अपनी सारी मेहनत पानी में ही गरक़ होती नज़र आ रही थी। देखो हाशिम, हमारी दोस्ती एक तरफ़, हमारी यारी का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं, ताल्लुक़ है
हाशिम ने दरस्ती से इसकी बात काटी थी। इस सारे किस्से का हमारी दोस्ती से बहुत गहरा ताल्लुक है हसन, वो मेरा दुश्मन है और तुम्हारा भी अनकरीब बन ही जाएगा, क्योंकि दोस्त का दुश्मन आपका दोस्त नहीं होता, दुश्मन ही होता है। तुम इसे इस तरह से ज़मीन पर मनमानी नहीं करने दे सकते। तुम्हें वो ज़मीन किसी भी तरह, किसी भी हाल में इससे लेनी है। इसकी ग़राट पर हसन को ठंडा होना पड़ा था। हाशिम गुस्से की आँख में जलता इसे कहीं से भी अपने हवासों में नहीं लग रहा था। इसने अब के सबाव से बात करने का फ़ैसला किया था। जंग कभी भी हाथों से, हथियारों से या असर सुराग से नहीं लड़ी जाती हाशिम, और जज्बातियत से तो बिल्कुल भी नहीं। जंग हमेशा दिमाग से लड़ी जाती है, सांप से लड़ी जाती है। अगर हम जज्बातियत में आ गए और गलत वार पर मारे गए तो वो नुकसान हमारा है और किसी का नहीं। वो वली अहमद है, भले ही गलाजत का गड़ा हुआ इसका वजूद हो, मगर इसके हौसले और इसके ठंडे अंदाज की दाद देनी पड़ेगी। वो अक्लमंद है। कुछ दिन पहले वो हमें ज़मीन के लिए राज़ी करने नहीं आया था। इसके बाद पर गुस्सा खोलते हाशिम ने इसे नासमझी से देखा तो हसन शाह मुस्कुराया। वो हमारा हिसाब देखने आया था, हमारी हिम्मत देखने आया था, हम कितने मजबूत हैं, इस बात का अंदाज़ा करने आया था वो। चंद पल लगे थे हाशिम को सब समझने में। वो हमारी कमज़ोरियाँ जानता है और जिस मुकाम पर अभी हम खड़े हैं, इससे बाखूबी वाकिफ़ है वो। हम अपनी सियासत की वजह से एक पत्ता भी फ़िलहाल नहीं हिला सकते, इसी बात का फ़ायदा उठा रहा है वो। और हम अभी इसे चलाने देंगे, क्योंकि हर वक्त हमला करने का नहीं होता। मैंने कहा ना कि जंगें दिमाग से लड़ी जाती हैं, ये सांप की जंग है। जिसने सबसे कमज़ोर लम्हों में अपने सांप जमा रखे वो ये जंग जीतेगा। हाशिम को किसी तौर इसकी बातों पे सब्र नहीं आ रहा था, मगर बकौल हसन शाह के सब्र कभी नहीं आता, सब्र लाना पड़ता है। जैसे गुनाह खुद ब खुद सर्द हो जाते हैं और नेकी करनी पड़ती है। फिर कब तक इरादा है तुम्हारा इसे गर्दन से दबोचने का? बहुत ज़ब्त से इसने ये सवाल किया था। वो बस वली की लाश देखना चाहता था। इसके सुलगते वजूद को एक ही तरह से सुकून आ सकता था, और वो थी वली की मौत। मगर अभी वो मुलतवी होती दिखाई दे रही थी। सब्र करो, जल्द या बदीर वो अपने अंजाम को पहुँचेगा हाशिम। मगर इस सारे अरसे में तुम्हें एक काम करना होगा। वो तराशी हुई मूँछों को बल देता वो सीधा हुआ तो हाशिम ने इस्तेफ़ामिया नज़रों से देखा। इसकी कमज़ोरी मुझे वली अहमद की कमज़ोरी लाकर दो हाशिम, फिर मैं तुम्हें इसका सर लाकर दूँगा। इसकी क्या कमज़ोरी होगी भला? कमज़ोरी होती है, हर एक की होती है, इसकी भी होगी। मसलन क्या वो किसी को पसंद करता है, किसी से मोहब्बत करता है, या फिर कोई ऐसा बंदा जो इसके करीब हो, कोई ऐसा जिसे वो अज़ीज़ रखता हो। हसन की बात पर हाशिम ने नज़रें चंद पल सिकोड़ कर सोचने की कोशिश की, मगर जवाब नादिर। इसे वली की ऐसी कोई ख़ामी नहीं पता थी। ढूँढो इसकी कमज़ोरी, ढूँढो। अगर वो तुम्हें मरा हुआ चाहिए तो मेरे पास इसके वीक पॉइंट्स लाओ। और फिर वापसी के सारे रास्ते इसके ज़हन में हसन की बातें गूंजती रहीं। कमज़ोरी, वली की कमज़ोरी क्या हो सकती है? वो बेखौफ है, क्योंकि कोई भी इसके आगे पीछे नहीं, मगर कोई तो होगा, कोई कुछ तो ऐसा होगा कि जहाँ वो चौंका होगा, जहाँ इसने गलती की होगी। हाँ ज़रूर, ड्राइव करते हुए इसका ज़हन तेज़ी से काम कर रहा था। शादी के दिन के बाद से नाजिया इससे मिलने नहीं आई थी, और ना अमल ने इसे इसके घर जाकर मनाने की कोशिश की थी। इसका ज़हन पहले ही बरगंदा था। मज़ीद वो नाजिया के नखरे उठाने की हिम्मत खुद में नहीं पाती थी। पेपर्स की वजह से इसने ज़्यादा से ज़्यादा कमरे में रहकर पढ़ने का फ़ैसला किया था। ये एक किस्म का बहाना भी था कि जिसके ज़रिए वो वली का सामना करने से बच सकती थी। वो खुद को, दिल को नहीं रोक सकती थी, मगर इसकी जानिब बढ़ते कदमों को तो रोक सकती थी ना। और जो वो कर सकती थी, इसे वो करना चाहिए था, सो इसने खुद कमरे में मुक़य्यद कर लिया था। अमल बीवी जान ने इसे कमरे में झाँका तो इसने किताबों से सर उठाया। खुद कद आवा दीवार, गिरे शीशों को, खिड़की से गिरती धूप में इसका चेहरा चमक रहा था। गीले बालों को कमर पर खुला छोड़े सियाह चूड़ीदार पजामा और सियाह ही लंबी कमीज में मलबूस इसका हुस्न धुला-धुलाया सा लग रहा था। मोमी जल्द से जल्द गीली लटकोट आई, वो कोई मोम की गुड़िया जैसी दिखती थी। जी बीजान, इसने एक हाथ में पेन और दूसरे में कागज़ पकड़ रखा था। शायद वो अपने नोट्स इकट्ठे करके तरतीब से रख रही थी। 2 दिन से कमरे में बंद हो, खैरियत तो है? वो इसके कमरे में चली आई तो अमल भी खुद झुकी हुई थी, सीधी हो बैठी। सीधे होने से इसके चेहरे पे पड़ती धूप और ज़ाविया बदलने की वजह से गायब हो गई थी। जी बीजान, बस तैयारी करनी है पेपर्स की, और आपको तो पता है कितना पढ़ना होता है, बगैर पढ़े कहाँ गुज़ारा है। इसने किताबें परे की और बीजान के साथ बेड पर आ बैठी। नहाने की वजह से इसके बाल गीले थे। इसने गीले बालों को समेट कर आगे कंधे पर डाला और बीजान की गोद में सर रख लिया। बीजान ने झुककर इसकी सभी पेशानी चूमी तो इसके लब आप ही आप मुस्कुराने लगे। कितना सुकून था इनकी आगोश में। क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्यों मुझे बुझी-बुझी सी लग रही है आजकल? उन्होंने नरमी भरी शफ़क़त से कहा तो इसका दिल करार में आ गया। पिछले दिनों की फैली बेचैनी जैसे छँटने लगी थी। कुछ नहीं बीजान, बस दिल पता नहीं क्यों अजीब-सा हो रहा है, बोझल-बोझल सा, घबराया हुआ, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है, कुछ होने वाला है। इसने कमरे में गिरती धूप के अंदर घूमते नन्हे ज़रों को देखते हुए कहा तो बीजा नासमझी से मुस्कुराकर इसे देखा। इसकी खूबसूरत आँखें कमरे में बिछी धूप पर जमी थी।
होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन कोई बात हुई है, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? पहले तो मेरी अमल ऐसी ना थी, अब मेरे घर के सबसे खूबसूरत फूल को क्या हुआ है? इसने इनकी बात पर शायद रंग आंखें आंखें उठाकर इन्हें देखा। वो बीजान का परतोर थी, पल भर के लिए जवानी बेगम को लगा वो अपनी जवानी देख रही थी। कुछ नहीं बीजान, ये वजह ही तो समझ नहीं आ रही मुझे। और अगर कोई वजह समझ भी आ रही है तो वो अपनी में है कि मैं किस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही बीजान, मेरा दिल अब पहले की तरह नहीं खुश होता। मैं क्या करूं? बच्चों की तरह से सवाल किया तो बीजान मुस्कुराई। इनकी अमल कब इतनी बड़ी हुई, इन्हें तो पता ही नहीं चला। क्यों हो रहा है मेरी बच्ची का दिल बोझल? किसने परेशान किया मेरी अमल को? और परेशान लफ्ज़ पर इसकी आंखों के सामने वली का चेहरा घुमा तो इसने सर झटका। उसकी बिला वजह की खड़ी की गई दीवारों में अब इसका दम घुटने लगा था और वो उसको देखना भी नहीं चाहती थी। इसने बहुत परेशान किया था, मगर अब नहीं, वो खुद को बदलेगी, वो इस अजियत में मज़ीद नहीं रह सकती। बीजान वो एकदम उठकर बैठी थी। अगर किसी को कोई अच्छा लगने लगे मतलब बिला वजह, या फिर वो इस शख्स इसे पसंद आने लगे, ख़ासकर एक लड़की को, तो क्या ये बुरी बात है? मैं अपने लिए नहीं पूछ रही, मुझसे एक मेरी दोस्त ने पूछा। मुझे तो इसका जवाब समझ ही नहीं आया। आपको क्या लगता है? आखिर में मोहतात होकर इनका चेहरा देखा, मगर बीजान के तासुरात वैसे ही नरम गरम से थे। ये बुरी बात है, ये अच्छी बात मैं नहीं जानती है, मगर मैं इतना जानती हूँ कि शादी से पहले औरत की ज़िंदगी में आने वाला मर्द भाई के सिवा कुछ नहीं लाता। इनकी बात सुनकर वो चंद पल साकित रह गई थी। निकाह से पहले अगर औरत किसी को अपने दिलो दिमाग में जगह दे देती है, किसी को अपनी आंखों से देखे जाने वाले ख्वाबों का हिस्सा बना लेती है, या फिर इसकी चाहत को खुद पर लिबास की तरह उड़ती है, तो ये खतरे की घंटी है। अगर इसकी शादी वहाँ नहीं हुई कहीं और हो गई तो जानती हो क्या होता है? उन्होंने मशफ़क़ निगाहों से इसकी आंखों में देखा। वो धुआं-धुआं चेहरा लिए जैसी जम सी गई। तो फिर वो किसी दूसरे के निके में होते हुए भी इसका ताल्लुक हक अदा कर नहीं पाती है। वो इस ताल्लुक को ताल्लुक नहीं बना पाती, जैसे चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। और आखिर में थक आकर औरत अपना घर ख़राब कर लेती है। वो किसी एक की होकर रहने की कायल होती है, मगर अमली ज़िंदगी में इसका दिल और उसका जिस्म दो मुख्तलिफ सिम के मुसाफिर बन जाता है, जो कि इसको कहीं का नहीं रहने देते। उन्होंने अपनी बात सिमट कर उसे देखा तो वो पल में सँभली। न जाने इसे इस सर्दी में अजीब-सी घुटन क्यों होने लगी थी। फिर भी हिम्मत करके इसने दोबारा सवाल किया, "तो ऐसे में क्या करना चाहिए बीजान? इसमें तो औरत का कोई कसूर नहीं, इसमें तो उसकी कोई गलती ही नहीं होती है, मोहब्बत तो बस हो जाती है। वो तो किसी से इजाज़त नहीं लेती, किसी के दुःख-दर्द, किसी के हालात का इंतज़ार नहीं करती। फिर ऐसे बेकाबू जज़्बे की सज़ा इस इंसान क्यों क्यों दी जाए जो इस सब में कसूरवार था ही नहीं? ये तो कोई इंसाफ़ नहीं हुआ बीजान।" वो जैसे बिलबिला उठी थी, वो तो इसे मोहब्बत कर बैठी थी, इसकी चाहत में इसने कितनी रातें जाग कर गुज़ारी थी, तो क्या वो भी ख़यानत का मरतकब थी? क्या इससे भी गुनाह सर्ज़ हो गया था? मगर इसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, इसने ये सब खुद नहीं किया था, ये तो बस हो गया था। ये हमारा वहम होता है बच्चे कि हम कसूरवार नहीं हैं। वो मुस्कुराई तो उसे लगा कमरे में गिरती धूप इसके बेड तक आ गई और अब इसे बेड से होते हुए वो इसे अपनी आँख में झुलसाने के लिए बेताब है। हम कसूरवार होते हैं, मोहब्बत तो बीज की मानद होता है, किसी भी ज़रख़ेज़ दिल की ज़मीन पे ये बीज लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, वो रुकी तो इसे लगा वो कभी अपनी आँखें नहीं छिप पाएगी, इसे लगा वो पत्थर की हो जाएगी। बीज तो आबियारी से तनावर दख़्त बनते हैं, ये मोहब्बतें, नफ़रतें, हसद, ये सारे जज़्बे तो बीज की तरह होते हैं। हम इनकी देखभाल करते हैं, सदियों इनके साथ वक़्त गुज़ारते हैं, अपने अंदर इन्हें जगह देते हैं, इन सब की परवरिश किसी पौधे की तरह करते हैं। लेकिन फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि अमल कि वो सारे पौधे जिनकी सदियों में आबकारी की गई हो, वो तनावर दरख़्त बन जाता है और इन्हें अपनी ज़ात से उखाड़ फेंकना हरगिज़ भी मज़ाक नहीं होता। बीजान ख़ामोश हुई तो इसे लगा जैसे इसके सामने चलती फ़िल्म रुक गई। वो फ़िल्म इसकी ज़िंदगी की फ़िल्म थी, जिसमें इसने कई रातें जागकर कई साल तक इस नन्हे से बीज की आबियारी की थी, इसकी मोहब्बत को सँवारा था। कई साल, हाँ, कई साल से वो यही तो करती आ रही थी। जब से शऊर की दुनिया में आई थी, जब से वो आँखों को अच्छा लगने लगा था, और अब वो चली थी तो इस तनावर दर्ख़्त को उखाड़ने, इस मोहब्बत को ख़त्म करने। ये सब इतना आसान तो ना था। इससे पहली दफ़ा मामले की संगीनी का एहसास हुआ था, और दिल के मामलों से ज़्यादा भला कौन से मामलात ज़्यादा संगीन हुआ करते हैं। अब तुम अपने बालों को सँवारो, देखो सूखने लगे हैं, और हाँ, मैंने सूजी का हलवा बनाया, तुम्हारा पसंदीदा, जल्दी से आ जाओ। वो उसके माथे पर प्यार करती उठी तो उसे लगा बेड पे चढ़ती धूप इसके पैरों को जलाने लगी है। इसने घबरा कर पैर समेटे थे। कुछ देर की नरम-गरम सी धूप अब से भड़कती हुई आग लग रही थी, बल्कि जज़्बे की तरह जो उसके दिल में क़याम पज़ीर था। पहले वो नरम फुहार की मानंद दिल पर बहुत नरमी से बरसता था, मगर इस फुहार में गोया यकदम तूफ़ान आने लगा। और इस तूफ़ान से पहले की ख़ामोशी इसके दिल में राइज थी, जिसका सोच कर ही इसे खौफ़ आने लगा था।
ولی سر آپ کو سردار بابا بلا رہے ہیں حویلی میں۔ وہ ڈیرے میں بنے آفس میں کام کر رہا تھا جب شاہ نواز کی بات پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے آس پاس بہت سی فائلز بکھری تھیں اور بہت سا کام ابھی تک اس کا منتظر تھا، مگر سردار بابا کا بلاوا آ گیا تھا اور وہ ایک سیکنڈ کی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ساری فائلز پرے کر کے ٹیبل سے موبائل، چابی اور چشمہ اٹھاتا پھر واپس سے باہر نکل آیا۔ ڈیرہ حویلی سے آدھے گھنٹے کی فاصلے پر تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر انگنیشن میں چابی گھمائی اور انجن کی حرکت پہ آتے اس نے کار آگے بڑھا دی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ حویلی پہنچا تھا۔ معمول سے زیادہ اسے حویلی میں چہل پہل محسوس ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی۔ سیاہ قمیص شلوار میں ملبوس، کندھے پر بھوری شال ڈالے وہ دور سے چلتا ہوا اونچا شاندار سا مرد لگ رہا تھا۔ لان عبور کر کے وہ حویلی کے داخلے دروازے پر داخل ہوا تو اس نے آنکھوں پہ لگے چشمے کو اتارا اور اسی سنجیدگی سے آگے بڑھتا گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے اس کے قدموں کی دھمک پتہ دیتی تھی کہ وہ آ گیا ہے۔ ہاں، وہ ایسا ہی تھا، اتنا ہی دلکش، اتنا ہی دلفریب۔ سردار بابا کے کمرے کے پہنچ کر وہ چند لمحے ٹھہرا اور پھر جیسے ہی دستک دینے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا، اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ کوئی دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، سیاہ لباس میں ملبوس تھا۔ اس کی نظریں پہلے دودھیا پیروں پر پڑی تو پھر اٹھتی گئیں۔ وہ نازک سراپے میں کوئی قید وجود ہے اور چہرے پہ اس کی نگاہ پڑتے گویا اس کا دل بند ہوا۔ شہد رنگ خوبصورت آنکھوں سے اسے دیکھتی عمل کی نگاہوں میں بھی بلا کی حیرت تھی۔ چند پل لگے تھے ولی کو سنبھلنے میں۔ اس نے گلا کھنگار کر بے اختیار نظریں پھیری۔ عمل کے سر سے ڈھلکا دوپٹہ اس کے شانوں پہ گرا اور وہ سیاہ بالوں کے حالے میں مقید اس کا چہرہ ولی کو اچھا خاصا ڈسٹرب کر گیا تھا۔ وہ بھی سنبھل کر اس کے ساتھ نکلنے لگی تو اس نے ہلکے سے، بہت ہلکے سے ٹکرائی۔ اندر جاتے ولی کے قدم جم سے گئے تھے اور عمل وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ اس نے دوبارہ پیچھے مڑ کر ولی کو دیکھا تک نہ تھا۔ وہ سرایہ سے کمرے میں داخل ہوا اور عمل کو وہ کچن میں جا پہنچی۔ ارے ولی، آ گئے تم؟ سردار بابا اخبار دیکھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سیدھا ہوئے، پھر اخبار لپیٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ ان کے چہرے پہ تندرستی کی جھلک دیکھ کر ولی کو کچھ سکون ملا تھا، ورنہ کچھ دیر پہلے ہونے والی مد بھیڑ نے اس کا ذہن معوف کر دیا تھا۔ ولی بچے، بات دراصل یہ ہے کہ اب اختار اور نثار کی شادی رکھی ہے ہم نے۔ بی جان کہہ رہی تھی کہ عمل کے فرض سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے عمل ابھی چھوٹی اور پڑھ بھی رہی ہے، اس لیے اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اس کا کچھ سوچیں گے۔ البتہ بختیار اور نثار کی شادی ہے ولی، اور وہ بھی اگلے مہینے، تو تیاری بہت کرنی ہے، کام بہت ہے اور وقت کم۔ عمل کا ذکر اور ایسا خوشگوار ذکر ان کے منہ سے سن کر ولی کو لگا اس کی ذات سے کوئی بوجھ ہٹا ہے۔ اس کے دل پر پہاڑ رکھا تھا، مگر اب ایک دم اس کا دل اس بوجھ سے آزاد ہوا تو اس نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ تو تم جتنے بھی کیس اور زمینی مسئلے ہیں ان کو جلد سے جلد نپٹاؤ، شادی کی تیاریوں میں اس بوڑھے باپ کی مدد کرو۔ وہ آخر میں اسے تو ولی مسکرایا۔ آپ فکر مت کریں، میں ایسا بھی لگا ہوا ہوں سارے معاملے سمیٹنے میں، آپ ٹینشن مت لیں۔ اس نے ان کی تسلی کروائی تو وہ کھلے دل سے مسکرائے۔ جب کہتے ہو نا کہ میں سب کر رہا ہوں یا میں سب کر لوں گا، جانتے ہو کیسا محسوس کرتا ہوں میں؟ اس نے ان کے مسکراتے لہجے پہ لبوں پہ تبسم روک کر انہیں دیکھا۔ آج اس کا دل چاہ رہا تھا مسکرانے کا، آج اس سے مسکرانا برا نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین باپ ہوں کہ جس کے نصیب میں ایسا ذمہ دار بیٹا لکھا ہے قدرت نے۔ تم بہت قیمتی ہو ولی، میں اپنے رب کا بہت شکر گزار ہوں تمہارے معاملے میں۔ وہ خاموش ہوئے تھے۔ اس نے محبت سے گردن جھکا دی۔ اچھا ہاں، وہ نور آباد والی زمین کا کیا ہوا؟ کیس کیا تم نے؟ انہیں ایک دم یاد آیا تو پوچھ لیا۔ ولی مسکراتا ہوا اٹھا تھا۔ کیس کرنے کی نوبت نہیں آئے گی سردار بابا، حسن شاہ کا پیغام آیا میرے پاس، وہ یہ زمینی مسئلہ اپنے انتخابات سے پہلے ختم کرنا چاہتا ہے۔ بہت خوب، اچھا جاؤ اور اپنا خیال رکھنا۔ وہ ان کی اجازت پر انہیں سلام کرتا کمرے سے باہر نکل آیا تھا، اور جب وہ کچن کے پاس سے گزرنے لگا تو بی جان نے اسے کچن سے ہی آواز دی۔ وہ کچن میں چلا آیا تو اس کی نظر بے اختیار سراپے کی جانب اٹھ گئی جو اس کی پشت جانب کیے کھڑی تھی۔ اس نے اپنی امڑتی مسکراہٹ بامشکل روکی تھی۔ عمل نے بی جان کے اسے آواز دے کر اندر بلانے پر زور سے آنکھیں مینچی تھی۔ اف، ایک تو بی جان بھی نہ، اب وہ کیا کریں گی؟ نہیں، وہ اس کا منہ نہیں کر سکتی ابھی، بالکل بھی نہیں۔ اس نے جلدی سے اپنا رخ پھیرا تھا، اب وہ کچن میں کھڑا بی جان سے باتیں کر رہا تھا۔ یکایک بی جان نے اس کو آواز دی تو اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ خدایا نہیں، وہ اسے ہرگز بھی نہیں دیکھے گی۔ جی بی جان، اس کی جانب سے یکسر انجان بنتے اس نے جی اکڑا کر بی جان سے سوال کیا تو بی جان جو ولی سے باتیں کر رہی تھی اسے رک کر دیکھ کر کہا، ارے دیکھ کیا رہی، سوجی کا حلوہ دو ولی، اس کو بھی تو بہت پسند ہے۔ آپ نے سوجی کا حلوہ بنایا؟ اس کے خوشگوار سے استفاق اس نے بمشکل خود کو غصے میں آنے سے روکا تھا۔ دل کیا سوجی کا حلوہ اس پر الٹ دے۔ ہاں، تمہارے اور عمل کے لیے، اسے بھی تمہاری طرح بہت پسند ہے۔ اف اف بی جان نہ بس۔ اس نے گرم گرم حلوہ پیالے میں نکالا اور چمچ اس میں رکھ کر اسے ولی کی جانب بڑھا دیا۔ ولی نے مسکراہٹ روک رکھی تھی، اس کا ڈمپل جو مسکراہٹ رونے کی وجہ سے پڑتا تھا وہ ابھرا ہوا تھا۔ عمل نے دانت پیسے۔ وہ حلوہ کھا کر بی جان سے سر پر پیار لیتا
था, किचन से पलटा तो इसने सुकून का साँस ख़ारिज किया। बड़ी हँसी आ रही थी जनाब को, मैं जानबूझकर नहीं टकराई थी, वो तो गलती से हो गया था, लेकिन फिर जो मैंने किया है उफ़! इसने फिर से आँखें मंजी थी, इसके कान सुर्ख़ होने लगे थे। किचन की खिड़की जो लॉन में खुलती थी, इसने इसे झाँक कर बाहर देखा, वो चश्मा आँखों पर चढ़ाता हुआ दूर होता जा रहा था और सियाह कमीज़ शलवार में वो जो जच रहा था वो अलग। मतलब क्या ज़रूरत थी सियाह जोड़ा पहनने की भला? इसने गुस्से से सर झटका, मगर फिर दिल के हाथों मजबूर होकर खिड़की से बाहर झाँका। वो अब दूर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन इसकी निगाह कहीं और टिक गई थी। दूर लॉन से वली को मुँह मोड़ कर देखती नाज़िया, इसके कानों से धुआँ निकलने लगा। ये क्यों देख रही है वली को? उफ़! इसने तो खुद को ऐसी सोच पर घर का और अपने घर का जानिब दौड़ गई। ये जाने बगैर कि वली इसकी मासूम हरकत पे मुस्कुराता हुआ अब तक ल ल लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था।